نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی ہیں، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب۔ ہر انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات وہ واحد اور حتمی تعلیمات ہیں جو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کی کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی کو پورے فہم و شعور سے سمجھے، سیکھے اور اپنی عملی زندگی اور قولی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے۔ محض زبان کی حد تک نہیں بلکہ اپنے جسم، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے اخلاق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا کا نظام کسی پرانے فرسودہ تحریفات پر مشتمل تعلیمات کے اساس پر ہو یا مادی دنیا کے مادی تقاضوں کی اساس پر ہو، وہ انسانیت کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کی چند روزہ عیاشی کے لیے تو شاید مفید بن جائے، لیکن دنیا میں کامل، مستقل اور اعلیٰ درجے کی کامیابی اور آخرت میں پوری انسانی زندگی کی کامیابی میں صرف اور صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا سمجھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اس کا نظام قائم کرنا، اسی کی اساس پر اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنا، یہ ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انسانی زندگی دو باتوں سے عبارت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی گفتگو زبان کے ذریعے سے صبح سے شام تک گرد و پیش میں بہت سے اعمال کرتا ہے، ایک رائے اس کی قائم ہوتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے اور اس کے مطابق وہ گفتگو اور بات بناتا ہے۔ اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں اور وہ جملے تحریر میں آتے ہیں، انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر حکمران طبقہ
یا کسی بھی سطح کی اجتماعیت کا ذمہ دار جو زبان سے بات نکالتا ہے تو اس کے ماتحت لوگوں کو وہ بات ہر حال میں ماننی ہوتی ہے۔ گھر کا سربراہ ہو، کسی شہر کا سربراہ ہو، کسی صوبے کا حکمران ہو، کسی ریاست کا وزیر اعظم ہو، بین الاقوامی دنیا کا کوئی بین الاقوامی لیڈر ہو، اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے انسانی معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے یا جو اس کے آرڈر سے حکم جاری ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ استاذ ہو، معلم ہو، مرشد ہو، رہنما ہو، پارٹی کا لیڈر ہو، ریاست کا سربراہ ہو، صوبے کا ذمہ دار ہو، کیونکہ سوسائٹی اجتماعیت کے بغیر آگے نہیں بڑھتی، اور سوسائٹی کی ساخت کے بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ گھر کا ہے، اسکول اور مدرسے کا ہے، شہری ریاست کا ہے، ملکی اور قومی دائرہ ہے، تو جتنی بھی اجتماعیت کے دائرے ہیں اس میں اس اجتماعیت کے دائرے کا سربراہ یا اس کے ماتحت جتنے منتظمین ہیں، نظام چلانے والے ہیں، ان کی زبان سے جب کوئی جملہ صادر ہوتا ہے، کوئی حکم جاری ہوتا ہے، تو جو اس حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں ان پر اثر پڑتا ہے، ان کو کرنا پڑتا ہے، خواہی نہ خواہی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، انسانی معاشرے میں اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تمام سوسائٹی کے سربراہان اور ذمہ داران جن کے سپرد امور کر دیے گئے، گھر کا کام سپرد کر دیا شوہر کے ذمے، باپ کے ذمے، خاندان کے سربراہ کے ذمے، تو جب امور اس کے سپرد کر دیے گئے تو اس کا جو عمل ہے وہ بھی اس کے ماتحت لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی حرکات و سکنات، اسے یوں سمجھنا چاہیے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں باڈی لینگویج، ایک زبان کی لینگویج ہے اور ایک جسم کی لینگویج ہے۔ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، اس کی جسم کے جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں کے جو عملی افعال ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اپنی ماتحت اجتماعیت پر۔ قرآن حکیم انسانی اعمال اور اقوال کا تجزیہ کرتا ہے، اور تجزیہ کر کے قرآن حکیم یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہ حکم، زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ، وہ فعل، وہ خلق، وہ اجتماعی عمل جو بالکل سیدھا، واضح اور انسانی فائدے کا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ کی بات میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی گفتگو میں ایسی کجی اور ٹیڑھ موجود ہے، ادھر ادھر کی تضادات موجود ہیں، ابہامات موجود ہیں، التباسات موجود ہیں، ملتی جلتی چیزیں جس سے حق اور باطل کا کچھ پتہ نہیں چلتا، غلط مطلب بھی اس کا لیا جا سکتا ہے، بلکہ غلط مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں۔ قرآن نے عوج کا جملہ اس کے لیے بولا، وہ کجی، وہ یو ٹرن، وہ ادھر ادھر کا زگ زیگ،
عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے عوج، اور ایک وہ کہ جسے قرآن حکیم نے دیناً قیاماً، ایسا سسٹم اور نظام جو بالکل زاویہ قائمہ کی طرح بالکل سیدھا اور درست ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ دو انسانی معاشرے کے بنیادی حقائق ہیں۔ قرآن حکیم نے ان دونوں پر گفتگو کی ہے ان آیات مبارکہ میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں کی جانے والی ہر گفتگو، عمل کو مہمیز دینے والی ہر بات، عملی ساخت کی نوعیت بنانے والی ہر بات، وہ دیناً قیاماً غیر ذی عوج، عربوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، جو ان لوگوں کی براہ راست زبان ہے۔ اپنی زبان میں جب انسان کے سامنے صاف، کھری اور حق سچی بات بیان کی جائے تو اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، سمجھنے والا اس سے فوری طور پر سمجھ سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکم جاری کیا جائے وہ آپ کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر عام و خاص، چھوٹے بڑے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، اس سوسائٹی میں موجود تمام افراد کے لیے یکساں اس کا سمجھنا، فہم اور شعور حاصل کرنا، ان قوانین کے مطابق عمل کرنا ممکن ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مخصوص طبقہ تو جان لے، مفاد پرست لوگ تو اس کو سمجھ لیں اور عام آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ قانون کیا ہے، حکم کیا جاری کیا گیا، حکم کیا دیا گیا۔ ایسا نہیں۔ تو قرآناً عربیاً، عربوں کے سامنے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں واضح نازل ہوا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی، کوئی الجھاؤ، کوئی مبہم بات نہیں بیان کی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے غیر ذی لبس، اس میں کوئی التباس نہیں ہے، کوئی بات مکسنگ کر کے نہیں بیان کی گئی، دو ٹوک حکم دیا گیا۔ مثلاً نماز قائم کرو، اس بات میں کوئی الجھاؤ کی بات، دو ٹوک بات ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے رکھو، پورا کرو رات تک۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ مکمل کرو، دو ٹوک حکم ہے، کوئی بہام اور کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اعدلوا، عدل قائم کرو، حکم واضح دو ٹوک، کوئی بہام نہیں ہے اس میں، کسی قسم کا کوئی مخمصہ نہیں ہے، کوئی الباس نہیں ہے، کوئی اس میں تشابہ نہیں ہے، آسان بنیادی حکم۔ خرید و فروخت اور لین دین کرو تو عدل و انصاف سے کرو، باہمی رضامندی سے کرو، باہمی رضامندی اور تجارت کے بغیر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، واضح حکم ہے۔ اوفوا الکیل، تمہارا پیمانہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، پورا تولو، پورا ناپو۔ اوفوا العہد، عہد پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم نے کوئی معاہدہ کر لیا تو اس کی پاسداری کرو، کوئی بہام نہیں، اس میں کوئی کجی کی بات، کسی قسم کا التباس، اس کا کوئی اور مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا، واضح دو ٹوک حکم ہے۔
تو قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرایا، ایک تو یہ تمہاری اپنی زبان میں ہے عربین، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ گویا کہ کسی قوم کے نظام کی یہ دو بنیادی اساس ہیں انسانی معاشرے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشروں کے لیے جو نظام زندگی استوار کیا تھا، سسٹم بنایا تھا، سیاست بنائی تھی، معیشت قائم کی تھی، عدالتیں بنائی تھیں، معاملات نمٹائے تھے، نماز کا نظام بنایا، زکوٰۃ کا نظام بنایا، روزے حج زکوٰۃ کا نظام بنایا، وہ اسی اساس پر کہ اس کی ہر بات عام انسان کو سمجھ میں آنے والی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی فلکیاتی حساب کتاب، کوئی گہرا علم اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دن کی 5 نمازیں فرض کی تو اس کے 5 وہ اوقات متعین کیے کہ ہر جاہل، ہر عالم، ہر شہری، ہر دیہاتی، ہر جگہ کے انسان کے لیے یکساں پہچاننا آسان ہو گیا کہ فجر کا وقت کب طلوع ہوتا ہے۔ سورج نکلنے تک، صبح صادق کے طلوع سے سورج نکلنے تک دنیا کے ہر کرۂ ارض پر یہ وقت آتا ہے، تو اس وقت میں آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اس کے لیے کسی کیلکولیشن کی، کوئی فلکیاتی علم کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور اس وقت تک فجر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت ہر جگہ سورج دوپہر تک درمیان میں زوال میں پہنچتا ہے، کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں سورج کی یہ گردش نہ آتی ہو۔ تو زوال سے عصر ظہر کا وقت شروع ہوگا اور 2 مثل تک ظہر کا وقت رہے گا۔ اس وقت عصر شروع ہوگی اور اس وقت تک ہوگی، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اوقات کا سسٹم بالکل واضح اور 2 ٹوک نماز کا۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو گے اور چاند دیکھ کر افطار کرو گے مہینے کا۔ جہاں الجھاؤ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی دیا بڑا واضح ہے، دیناً قیماً۔ یکم ذی الحج ہو گئی تو ٹھیک 8ویں ذی الحج کو تمہیں یوم الترویہ کو مکہ سے مینا جانا ہے، اور 9 ذی الحج کو تمہیں عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، اور اس کے ٹھیک مغرب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ آنا ہے اور پھر مینا آنا ہے۔ تمام اعمال طے کر دیے، سب کو پتہ ہے، ہر عامی دیہاتی کو کیا ہے، حج اور عمرہ کرنے والے کو پتہ ہے۔ تو عبادات کا نظام بھی واضح اور 2 ٹوک، کوئی ابہام نہیں، کوئی مخمصہ نہیں، کوئی الباس نہیں۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف کا نظام، عدالتی امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے، خرید و فروخت کیسے کی جائے گی، سیاسی نظم و نسق اہلیت کی بنیاد پر کیسے سر انجام دیا جائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ عمل نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے زمانے میں یہ امور عملاً واضح کر دیے کہ یہ ریاست چلانے کا معیار ہے، یہ اجتماعیت قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ زبان سے بھی ہدایات دے دی اور عمل سے بھی ہدایات دے دی۔ سیاست ایسے کی جاتی ہے، معاشی نظام ایسے قائم کیا جاتا ہے، کوئی الجھاؤ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بین الاقوامی نظام ہے وہ اسی ریاست مدینہ کے اصول اور دستور پر دنیا بھر میں قائم کیا گیا۔ سیاست کے معیارات طے کر دیے گئے،
معیشت کے معیارات طے کر دیے گئے، انسانی اجتماعیت قائم کرنے کے انتہائی واضح اور دو ٹوک انتظامی اصول متعین کر دیے گئے۔ انہیں انتظامی اصول، انہیں سیاسی طور طریقوں کے مطابق بعد میں خلفائے بنو امیہ نے، خلفائے بنو عباس نے، خلفائے بنو عثمان نے 1200 سال تک پوری دنیا میں اس نظام زندگی کو جس کا تعلق نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، سیاست سے، معیشت سے، عدالت سے قائم رکھا۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ متقی بنیں، عدل و انصاف قائم کریں، انسانی معاشرے کی اجتماعیت قائم کریں، انسانی معاشرے کو درست اسلوب پر استوار کریں۔ ایک یہ جماعت ہے جو اس قرآن العربین کی بنیاد پر اس عربی زبان میں سیکھنے والے صحابہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے سیکھا، جب غیر عرب انہوں نے دین قبول کیا، اعجمیوں نے، ایرانیوں نے، شامیوں نے، دنیا بھر کے علاقے کے لوگوں نے، ان کی طرف صحابہ مبعوث ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھے۔ انہوں نے ان کی زبان میں یہ دین قیم، یہ صراط مستقیم منتقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب بصرہ کے گورنر بنائے گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، تو بصرہ اور اس کا گرد و نواح کا تمام علاقہ تو فارسی بولتا تھا، ان کو تو عربی نہیں آتی تھی۔ تو ابو جمرہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، دین انہوں نے ان سے سیکھا، تو فارسی النسل تھے۔ ان کو طریقہ حکومت سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی گورنرشپ کے زمانے میں جو تخت حکمرانی ہے اپنے ساتھ بٹھاتے انہیں، اور اپنی گورنر کی تنخواہ میں سے ان کو تنخواہ دیتے تھے، اس بات کی کہ لوگ جب اپنے مسائل لے کر آئیں گے تو وہ تو فارسی میں بات کریں گے، عام آدمی، تو آپ فارسی سے عربی میں ترجمہ کر کے مجھے بتائیں گے، اور میں جو حکم دوں گا اسے آپ ان کی زبان میں ان کو سمجھائیں گے۔ اور چونکہ یہ میرا فریضہ ہے، گورنر کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کو عوام کی زبان میں سسٹم سمجھائے، حکم دے، تو میری تنخواہ میں سے تمہیں حصہ ملے گا، تمہارے لیے الگ سے کوئی تنخواہ ریاست نہیں دے گی، بیت المال سے نہیں ملے گا۔ تو طریقہ حکومت بھی سکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو سکھایا جو پہلے گورنر مدائن کے بنے عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو جو لوگ بھی عربی کے علاوہ زبان رکھتے تھے ان کو سمجھانے کی ذمہ داری صحابہ کرام نے سر انجام دی۔ دنیا بھر میں صحابہ پھیل گئے اور انہوں نے اس دین قیم کو، جس میں کوئی کجی، کوئی اشتباہ، کسی قسم کا التباس، کسی قسم کا ابہام اور مخمصہ نہیں تھا، وہ سسٹم، وہ نظام محمدی انہوں نے ان دنیا کے تمام لوگوں کو منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلے 500 سال میں عرب قیادت اور سیادت کی صلاحیت طبی طور پر کھو بیٹھے، تو دنیا میں حکمرانی ترکوں، ایرانیوں اور فارسیوں کے ذمے آ گئی۔ خود بنو عباس کا آخری 300 سالہ دور بھی عربوں اور فارسیوں دونوں کے باہمی ملاپ کا دور ہے۔
اور پھر اس کے بعد غیر عرب اجمی ترک عثمانی ہوں یا ترک مغل ہوں ہندوستان کے، ان کے پاس آ گیا۔ لیکن بات دو ٹوک واضح بغیر کسی الجھاؤ کے، کوئی عدالتی حکم ہے تو انہی کی زبان میں وہ حکم ان کو سکھایا گیا، فارسی النسل ہے تو فارسی میں سکھایا گیا، یہ نہیں کہ عربی میں حکم دیا گیا۔ رومت الکبریٰ یا شام کا ہے تو ان کو ان کی زبان میں بات سمجھائی گئی، شامیوں کی زبان عربی تھی تو عربی میں سمجھایا گیا، افریقہ گئے تو حبشیوں کی حبشی زبان تھی، اس میں ان کو سمجھایا گیا۔ ہر ایک کی اپنی زبان میں قانون، عدالت کا ہو، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، ان کی زبان میں ان کو سمجھایا گیا۔ اسی لیے فارسی النسل امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کی زبان فارسی ہے، کابل کے رہنے والے ہیں، اس دھرتی کی خصوصیات سے واقف ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جب عربوں کی جگہ اجمیوں نے حکمرانی قائم کی یا اجمیوں کی مداخلت عباسیوں کے اندر شروع ہوئی تو دنیا بھر کا عالمی نظام امام ابو حنیفہ کی فقہ پر استوار ہوا، کیونکہ ان کی زبان میں ان کو سمجھانے والے موجود تھے۔ فارسی میں سب کچھ، ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی فارسی میں، ایران پر حکومت کی فارسی میں، وسطی ایشیائی ریاستوں میں حکومت کی دور دراز تک فارسی میں، جو ان کی زبان تھی اس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تاکہ بات میں کوئی الجھاؤ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ، یہ مسلمانوں کی 1000 سالہ 1200 سالہ تاریخ جی۔ قانونی زبان قرآن کی تفہیم و تشریح تو عربی میں، لیکن عوام کے لیے جو ہدایات اور رہنمائی ہیں وہ ان کی اپنی زبان میں، ترکی میں ہندوستان میں آئے تو یہاں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ کر کے ان کو یہاں کی ہندی میں، ناگری میں ان کو سمجھایا۔ تو یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ کسی انسانی اجتماعیت کے لیے ضروری بات ہے کہ اس کی قومی زبان میں اس کو بات سمجھائی جائے، قانون جاری کیا جائے، تاکہ کوئی افسر یا منتظم اپنی مرضی کا کوئی مطلب نکال کر لوگوں کو استحصال کا ذریعہ نہ بنائے۔ دوسری آیت تلاوت کی تھی خطبے میں کہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اور اس سے پہلے آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، ظالم ہے، اور ان ظالموں پر لعنت۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی سیدھی بغیر الجھاؤ کی حق کی بات کو انسانوں تک پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ظالم کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ ظالم جج، ظالم حکمران، ظالم سوسائٹی کا رہنما اور لیڈر، وہ کیا کرتا ہے کہ جو صحیح اور دو ٹوک بات اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکامات ہیں، وہ براہ راست عوام تک نہیں جانے چاہیے، اس پر ایک مخصوص طبقے کا اجارہ داری رہنی چاہیے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو عام عوام کو بنیادی آئین، دستور اور حکم لوگوں کو اس سے محروم رکھے، اور پھر لوگ مجبور ہوں کہ بھائی اس کا مطلب تو بتلاؤ، تو من مانی تشریح کر کے پیسے وصول کرے۔ یصدون عن سبیل اللہ،
اور پھر یہ کہ جب ایک اجارہ دار طبقے کا کسی آئین، قانون اور سسٹم پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس اللہ کے راستے میں، اس سچے قانون اور ضابطے میں ہیر پھیر، زبان مروڑ کر کجی تلاش کرتے ہیں، عوج، فبغونہا عوجا، عوج تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، الباس کرتے ہیں، یعنی ایسے جملے حکم میں جاری کریں گے کہ جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، جدھر چاہو چلا لو، چاہے اس کو صحیح چلا لو، جملہ تو ایک ہی ہے، حکم نامہ تو ایک ہی ہے، نوٹیفیکیشن تو ایک ہی ہے، اور چاہے اس کا غلط مطلب بیان کر لو۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت اسی لیے کی گئی کہ وہ اس تورات کا وہ مطلب بیان کرتے۔ تورات تو حق کتاب ہے، موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حق کتاب ہے، سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر کجی تلاش کرنا، اس قانون کے اندر ہیر پھیر کر کے اس کو ظالموں کے حق میں استعمال کرنے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو کھل کر کسی کی نہ حق کی تائید کرتا ہے نہ باطل کی تردید کرتا ہے۔ اس میں سے حق نکالنا چاہو تو حق بھی نکل سکتا ہے، اس میں سے باطل نکالنا چاہو تو باطل بھی نکل سکتا ہے۔ گول بول بات کر، سچی اور کھری بات نہ کر۔ عوام کا استحصال اور ظلم، سوسائٹی کے حقوق تبھی سلب ہوتے ہیں کہ جب ایک مخصوص طبقہ سیدھے اور سچے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے 300-400 سال سے مثلاً اس بر عظیم پاک و ہند پر انگریز سامراج کا تسلط ہوا تو یہاں کی مقامی زبان میں حکم جاری نہیں کیا جا رہا، جو عوام سمجھتے نہیں، انگریزی زبان، وہ انگریزی کے 250 سال سے اس خطے کے لوگ انگریزی سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اب تک ان کو انگریزی نہیں آئی۔ کالجوں یونیورسٹی میں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کے ٹینسز یاد کرتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں تو اب بھی غلطیاں کرتے ہیں، انگریزی میں فیل۔ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی تک نہیں آئی تو عام آدمی کو انگریزی کہاں سے آئے گی؟ اور قانون ایسی زبان میں نازل کریں گے، حکم نامہ، نوٹیفیکیشن اس ظالمانہ حکومت میں انگریزی زبان میں جاری کریں گے جس کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اسے قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، ان کی اپنی زبان میں ہے ہی نہیں۔ تو سیدھے راستے کے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اجنبی زبان میں گفتگو کرنا ہے جو عام آدمیوں کے بنیادی فہم اور شعور سے ماورا ہو۔ تو ایک تو سیدھی سچی بات نہیں کریں گے، اور اگر کوئی حکم جاری بھی کرنا پڑے تو اس کا مطلب چونکے چنا کے ایسا نکالیں گے، ایسی کجی ہیر پھیر کریں گے کہ جو اس قانون کی بنیادی روح ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ عدالتی فیصلے، قانونی بائی لاز، سیاسی بیانیے، مذہبی خطابات، مذہبی فتوے ایسے الجھاؤ کا شکار ہے کہ اصل حقیقت معلوم ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے، جو مرضی مطلب نکال لو۔ صاف سیدھی کھری بات کو ایسے گول مول انداز میں بیان کریں گے کہ آپ اس میں سے حقیقت کا سراغ لگانا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ پچھلے 250-300 سال کی سرمایہ دارانہ تاریخ جو ظلم کی ہے،
جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ ظلم سچی بات سے لوگوں کو روکنے اور اس سچی باتوں میں ایسی کجی تلاش کرنا کہ بات کا بتنگڑ بن جائے، الجھاؤ کا شکار ہو جائے، کچھ سے کچھ بن جائے۔ عجیب بات ہے، جو دنیا کی بدمعاش ریاست 1945 سے رجسٹرڈ دہشت گرد ہے امریکہ، کہ بلا وجہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے جاپان پر ایٹم بم گرایا، اور اس زمانے سے لے کر اب تک دنیا کے کوئی سینکڑوں ملکوں پر تباہی اور بربادی نازل کر کے، رجیم چینج کر کے، دہشت گرد کا جھوٹا پراپگنڈا کر کے انسانیت کے لیے عذاب کھڑا کیا، وہ اصل بات کی طرف انسانوں کو آنے ہی نہیں دیتا۔ جھوٹا پراپگنڈا لیبیا کے خلاف، عراق کے خلاف، صومالیہ کے خلاف، ویتنام کے خلاف، وینزویلا کے خلاف، ایران کے خلاف، دنیا کے جس ملک میں کوئی بدمعاشی کرنی ہوتی ہے تو اصل بات، اصل حقیقت اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، حق بات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، پھر پروپیگنڈے کے زور پر، جھوٹے پروپیگنڈے، اس کی بنیاد پر انسانیت کو گمراہ کر کے اللہ کے راستے سے روک دینا، اور اس میں ایسی لفاظی زبان کا استعمال کہ جو انسان کو گمراہ کر دے۔ آپ بتائیے، ایک بنیادی حقیقت ہمیشہ سے رہی کہ ایک باہر سے آنے والی تاجر قوم تجارت کے لیے آئی ہے، مغل حکومت سے اس کا تجارتی معاہدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، وہ اس ملک میں آ کر تجارتی معاہدے کو توڑ کر ریاست اور سیاست پر قبضہ کرتی ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس کا بیانیہ کیا بنا دیا؟ مسلمانوں کے دماغوں میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں عام طور پر کہ یہ مغلوں کی حکومت کرپٹ حکومت تھی، ظالم تھی، انسانیت دشمن تھی، پروپیگنڈا اتنا کیا کہ آج اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے دماغ کے اندر، اعلیٰ دماغوں کے اندر مغل حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہے۔ 1100 سال، 1100 سال جس اسلام نے دنیا پر حکومت کی، اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے، بیانیے کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے، مذہبی طبقوں کے ذریعے سے چن چن کر انفرادی غلطیاں بادشاہوں کی بیان کریں گے، جھوٹے واقعات گھڑ کے پروپیگنڈا کریں گے، تو یہ یصدون عن سبیل اللہ، یا اور پھر جو کچھ خود بظالم ڈھائے ان کو بڑے خوشنما الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن نے ان کے بارے میں واضح کہہ دیا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، یہ لوگ، ان کو مرنا نہیں ہے، یہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے جھوٹ گڑھ کر، کجی تلاش کر کے، منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے چیزوں کو کچھ سے کچھ۔ بھائی صاف سیدھی سی بات ہے کہ کسی ہندوستانی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ دعوت نہیں دی کہ وہ آئے اور ہم پر حکومت کرے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے مذہبی طبقے کے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اوفو بالعقود، معاہدات کی پاسداری کرو۔ ہم نے کون سا انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ حکومت کرو یہاں آ کر؟ ظلم سے ریاست پر قبضہ کیا، بیانیہ مذہبی رہنماؤں، بڑے بڑے بزرگوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ انگریزوں کے خلاف کام کرنا
یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، تو یہ عوجہ نہیں ہے، سیدھے راستے سے کجی تلاش کرنے کا عمل نہیں ہے، بیانیہ بدل۔ جو صحیح اور سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول نے واضح کیا تھا کہ کسی قوم کی آزادی کے لیے اس قوم کی تمام قوموں کو، تمام اہل زبان کو، خواہ کتنے ہی مذہب مختلف کیوں نہ ہو، ان کی اجتماعی طاقت سے قومی قوت پیدا کرنی چاہیے۔ دماغ میں بیانیہ ڈال دیا؟ نہیں جی، 1200 سال سے یہاں کے تمام اولیاء اللہ، علماء ربانیین، علی بن عثمان حجویری سے لے کر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شیخ الہند تک متحدہ ہندوستان میں ایک جگہ کی اجتماعیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، کہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور ہر قوم کو الگ الگ رہنا ہے تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ عوجہ، سیدھے راستے میں کجی تلاش کر کے ایک بر عظیم پاک و ہند کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ عوج نہیں ہے، یصدون عن سبیل اللہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ریاستیں قومی بنیادوں پر بن رہی ہیں تاکہ وہ اجتماعیت کے ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ جون 1919 میں لیگ آف نیشن بنتی ہے، جنگ عظیم اول کے بعد، اور قومی حکومتوں کا وجود ہوتا ہے، ہر قوم اپنے قومی تقاضوں کے مطابق اپنی طاقت پیدا کرتی ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ایک جگہ پر، یورپ کے 25 ملک ایک طاقت، اور جو ہزاروں سالوں سے ایک ہندوستان ہے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنگ عظیم اول تک جو پورا جزیرۃ العرب ایک قوم، ایک خطہ، ایک صوبہ، ایک حکومت، ایک ریاست، یمن اور عمان سے لے کر شام تک، باسفورس تک، ایک وحدت لیے ہوئے عرب قوم ہے، اس کو 14 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عوج نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں ہے، عربوں کی طاقت کو توڑنا نہیں ہے۔ زبان بھی ایک، مذہب بھی ایک، نسل بھی ایک، خطہ بھی ایک، اس کے وسائل بھی ایک۔ اس لیے کہ اگر عرب طاقت اکٹھی ہو گئی عرب قومیت کی، اور جو بھی عربی بولنے والے ہیں مصر تک، عراق تک، ان کی اجتماعیت اکٹھی ہو جاتی ہے تو عالمی سامراج کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک خلیج فارس، ایک طرف جزیرۃ العرب اور ایک طرف فارس، وہ ایران جو خلیج فارس کے دائیں کنارے پر ہے، وہ پورا ایران ایک پورا ساحل سینکڑوں میل لمبا، وہ اس لیے کہ اس زمانے میں امریکہ اور برطانیہ ایران کی پشت پر تھے، وہاں بیٹھے ہوئے ان کے وسائل اور ان کے آئل کو ہڑپ کر رہے تھے ایک ہی جگہ سے۔ ایران کے تیل کے جتنے بنیادی فنکشنز ہیں امریکہ نے تو بنائے ہیں۔ آج جس جزیرے پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے ٹرمپ، اس کی تمام تیل کی تنصیبات امریکہ نے کی ہیں، شہنشاہ ایران کے زمانے میں۔ خود ایران کے اندر تیل کی سسٹم بنانے کے تمام امور، اس لیے کہ اس وقت شہنشاہ کے زمانے میں ایران اس کا دم چھلا تھا، اعلی کار تھا، اور اگر اس وقت ایرانی آزادی اور حریت کی بات کرتے تو اس خلیج فارس کا جو دایاں حصہ ہے یا مشرقی حصہ ہے، اس کے بھی کنارے پر آپ دیکھ لیتے کہ 10 ملک بنا دیے جاتے، جیسا کہ اس خلیج فارس کے مغربی حصے میں کویت، قطر، بحرین اور جناب آگے
متحدہ عرب امارات کے چھوٹے چھوٹے، یہ فجیرہ ہے، یہ شارجہ ہے، ہاں جی، یہ ابوظہبی ہے، یہ دبئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، چھوٹی چھوٹی عمارتیں، عمان، سعودی عرب، یمن، شمالی اور جنوبی 14 ملک، ادھر شام، لبنان، عوج تلاش کیا۔ دنیا بھر میں ریاستیں اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو ایک کیا، وہ جزیرۃ العرب جو آپ کے آمد سے پہلے بکھرا ہوا تھا۔ مدینے کی حکومت اور مکہ کی حکومت ایک دوسرے کی دشمن اور خون کی پیاسی، ایک قحطان کی اولاد اور ایک عدنان کی اولاد، دونوں میں نسل کی لڑائی قدیم زمانے کی۔ پھر مدینہ میں اوس اور خزرج کی لڑائی، پھر مکہ میں 12 قبیلوں کے درمیان لڑائی، پھر باقی چھوٹے چھوٹے جو قبائل پورے عرب میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل عرب کو اکٹھا کر کے ایک عرب قومیت کی اساس پر اجتماعیت قائم کی، سلطان ناحیت العرب بنے۔ یہ آپ کا عمل ہے، واضح اور دو ٹوک حکم۔ اس عرب، ایک عرب کو اسلام کے نام پر 14 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ آل سعود ہے، یہ آل زید ہے، یہ آل حمد ہے، یہ عوازی ہے، یہ عمانی ہے، یہ امارتی ہے، یہ بحرینی ہے، یہ کویتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیدھا راستہ تھا، سبیل اللہ، یصدون عن سبیل اللہ، عرب طاقت کو بکھیر کر، اور کیا، یبغونہا عوجا، کجیاں تلاش کی گئی کہ جی سعود اور بحرین یا امارات کا لیڈر اکٹھے نہیں رہ سکتے، تاکہ ان کو تقسیم کر کے ان کی لڑائی سے ان کے تمام تیل پر، مختلف کنوؤں پر خود قبضہ برقرار رکھا جائے۔ یہ تب وہ نہا وجہ نہیں ہے، یہ راستہ روکنا نہیں ہے۔ یہ تو ایران میں انقلاب آنے کے بعد امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تیل کی تنصیبات کی، ہم نے یہاں سے تیل نکالنا شروع کیا، ہم نے یہاں سسٹم بنائے۔ یہ مولویوں نے آخر انقلاب برپا کر دیا، اور 40 سال سے ہمارے سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں جی۔ بڑی بنیادی بات کہ سیدھے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، یصدون عن سبیل اللہ۔ خود یورپ کے 25 ملک ایک یورپی یونین بنا لیں، امریکہ کی 50 ریاستیں ایک امریکہ بنا لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس بنا لیں، اور وہ ہندوستان جو مسلمانوں کے 1000 سالہ دور میں اپنی ایک اجتماعی طاقت رکھتا تھا، اس کو کاٹ کر 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ چھوٹا سا بنگلہ دیش ہے، یہ جناب سری لنکا ہے، یہ مالدیپ ہے، یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یبغونہا عوجا، جھگڑے پیدا کر کے، تقسیم کر کے۔ یہ بنیادی بات۔ اور پھر اگر ہم سرمایہ داری نظام کی 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قانون کے نام پر، وہ قومی قوانین ہوں یا بین الاقوامی قوانین ہوں، ان قوانین کے مقاصد انسانیت کے لیے جو سیدھا راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، جھوٹے قوانین۔ اور پھر ان قوانین میں اتنا زگ زیگ، اس میں اتنی کجی کہ اس قانون کے نتیجے میں کسی کو عدل و انصاف مہیا نہ ہو۔ حتیٰ کہ خود امریکہ پر جو قبضہ کیا، غیر قانونی قبضہ، ریڈ انڈین کو تباہ و برباد کر کے اس عالمی سرمایہ داری نظام نے اس پر قبضہ کیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی
جتنی قانونی بظاہر لکیریں انہوں نے کھینچی وہ تمام غیر قانونی تھی، وہ انسانیت کے سیدھے راستے کو تقسیم کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، کجی تلاش کی گئی، عوج تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ برطانیہ اور فرانس نے 1916 میں جو سائیکوٹ پائیکوٹ ایگریمنٹ کیا، اس کے تحت جو ملکوں کی تقسیم کی، وہ اتنی ٹیڑھی میڑھی ہے کہ آپ ان کا جغرافیہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ایک قطرے جیسا ملک، قطر ایک ملک ہے مستقل، یعنی وہ اہم مقامات جہاں تیل دریافت ہو چکا ہے یا معدنیات دریافت ہو چکی ہیں، اس کنویں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک ملک بنا دیا، اور جہاں ان کے خیال کے مطابق پورا صحرائے عرب خالی تھا، تھوڑی سی آبادی ریاض میں، تھوڑی سی آبادی جیزان میں، اور مکہ مدینہ کا جو ایک عالمی نظام تھا، اس پورے کو ملا کر ایک ملک۔ کہاں سعودی عرب کا جغرافیہ اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے ملک، تو ٹیڑھی میڑھی لکیریں۔ کہاں پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا مسلمان جو ہندوؤں کی طاقت کا تقریباً نصف تھا، تو شمال مغربی ہند دلی تک یہ مسلم خطہ تھا۔ دلی قانونی طور پر پنجاب کا حصہ تھا اور پنجاب کی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اگر تقسیم کرنا ہی ضروری تھا تو مولانا سندھی کہتے ہیں شمال مغربی ہند تو ہمارا ہے، تقسیم کرنا تو اس اصول پر کرو۔ پورا بنگال مسلم اکثریتی علاقہ تھا، بنگال بھی کاٹ دیا، پنجاب بھی کاٹ دیا، سندھ کو پہلے کاٹ کر بمبئی کو الگ کر دیا جو اس کا اصل علاقہ تھا۔ تو تقسیم در تقسیم تبغونہا عوجا، صحیح اور سیدھے راستے پر۔ بھائی اگر ایک متحدہ ہندوستان کی قومیت ہوتی تو امریکہ کی بدماشی اسی دن ختم ہو جانی تھی۔ ہندوستان ترقی کے جس منزل پر تھا، مکمل آزادی کے بعد ایک بہت بڑی طاقت وجود میں رکھتا تھا، قدیم تہذیب، لیکن تقسیم بھی کی اور صحیح طریقے سے تقسیم ہوتی تو تب بھی کیا ہے، دونوں ملک ترقی کر سکتے تھے۔ لیکن بندر بانٹ کر کے کوئی پتہ نہیں چلتا، لکیر چل رہی ہے، ایک دم ادھر چلی جاتی ہے، ادھر آ جاتی ہے، کہیں ہندوستان میں کہیں پاکستان میں۔ کاٹنے والے کو بھی نہیں پتہ تھا، ریڈ کلف جس نے چھری پھیری اس کو نہیں پتہ تھا کہ جغرافیہ کیا ہے۔ اتنا بہیمانہ کردار تو دنیا میں کہیں ادا نہیں کیا گیا۔ تو صحیح اور سچی بات کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا، کنفیوز کر دینا، یہ ہے عوج۔ 300 سال کی جتنی بھی قانونی، سیاسی، معاشی، سماجی کنفیوژن پیدا کر کے، ابہامات پیدا کر کے، مخمصے پیدا کر کے سامراج نے جو اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں وہ اس آیت کا اندر داخل ہے، اور جن لوگوں نے اس ظالمین کا ساتھ دیا ہے، الا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الظالمین، اور حقیقت میں یہ آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ اس پورے بندر بانٹ میں، تقسیم میں ان کا کردار ہے۔ کسی نے مذہب کے نام پر، کسی نے قبیلے کے نام پر، کسی نے عرب قومیت کے نام پر، کسی نے کسی عنوان سے انسانیت کی تقسیم کا راستہ کھولا، قوانین میں الجھاؤ پیدا کیا، اور پھر سرمایہ داری نظام۔ دیکھیے سیدھا انسانی مسئلہ کہ انسانوں کی ضرورت اجناس اور اشیاء ہیں، گڈز ہیں، معیشت کا بنیادی مسئلہ۔ انسان اشیاء و اجناس استعمال کرتا ہے، مکان بناتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، روٹی کھاتا ہے، مزید احتیاجات پوری کرتا ہے۔ سونا، چاندی، زر نہ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ پہنا جاتا ہے، نہ استعمال کیا جاتا ہے۔
سونے کو پگھلا کر پیا جاتا ہے، روٹی کی جگہ پہ کھایا جا سکتا ہے، وہ اعلیٰ مبادلہ ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ نے نقدین سونا اور چاندی کو اعلیٰ مبادلہ بنایا ہے۔ اب جنس کا جنس سے تبادلہ ہو، خواہ براہ راست ہو بارٹر سسٹم کے تحت، اور یا چیز دے کر زر لے کر اعلیٰ مبادلہ لے کر خرید و فروخت ہو، اور پھر اس زر سے آپ اپنی ضرورت کی اشیاء خریدیں اور اس کے ذریعے سے احتیاجات پوری کریں۔ دو ہی سمپل طریقے بیوعات کے۔ اس کی جگہ پر عوض جو تلاش کی گئی، اس کے اندر کجی جو تلاش کی گئی یہودی خصلت انسانوں نے، اور ان کی اتباع میں تمام معیشت دانوں نے، وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی، کہ جو اجناس کے درمیان تبادلہ تھا اس اصل حقیقت کو بدل کر زر اور زر کا تبادلہ اور اس پر پرافٹ۔ سود کیا ہے کہ آپ نے زر دیا اور کہا کہ اس زر کے بدلے میں 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کو مجھے یہ زر دینا ہے اتنے فیصد سود کے ساتھ، جو بھی طے ہو جائے۔ اس کو کہا گیا جائز ہے، حالانکہ تمام الہی کتابیں اور تمام حکماء کی کتابیں ہمیشہ سے اس کو ناجائز قرار دیتی رہی۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، الہی کتابیں، وید، کنفوشیزم، زند، اوستا، حکماء کی کتابیں ناجائز قرار دیتی۔ یہ لین دین درست نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، سبیل اللہ ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دو۔ نہیں جی، آپ براہ راست بارٹر سسٹم کے تحت خریداری نہیں کر سکتے، آپ اعلی مبادلہ کو استعمال کر کے خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرضہ لینا ہے پہلے، پھر اس کا سود ادا کرنا ہے۔ 1920 کے بعد جتنے ملک بنے وہ سب قرضوں کی معیشت پر چل رہے ہیں، کہ پہلے ہر قوم کا جو قومی بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ریاستی بینک ہے، وہ قرضہ لے اور اس قرضے کی بنیاد پر اپنی پوری معیشت کو ریگولیٹ کرے، اس کا سود ادا کرے۔ عوض نہیں ہے، یصدون عن سبیل اللہ نہیں ہے، راستے سے روکنا نہیں ہے۔ یعنی آج آپ حالت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کمائی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، تو فوراً FBI پہنچ جائے گا، جناب آپ نے یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اور اگر آپ نے کسی بینک سے قرض لے کر اور قسطیں ادا کر رہے ہیں، یعنی سود ادا کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا کہ جناب آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، کیسے کیا ہے آپ نے۔ گاڑی لو قسطوں پر جائز ہے، کیش سے لو اپنے پیسوں سے، اپنی آمدنی سے، حقیقی بے کرو تو فوراً پوچھنے آ جائیں گے کہ جی جناب پیسے بتاؤ کہاں سے، اتنے پیسے کہاں سے آئے، اس کے نام پر اس کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یعنی قرضوں کی معیشت کو دنیا بھر میں مسلط کیا گیا، زر کی بنیاد پر سودی نظام کو، یصدون عن سبیل اللہ، جائز بے کو روک دیا گیا، اور جو عوض تلاش کیا تھا، کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنے ہیں، پہلے قرضہ لو، اس قرضے سے وہ پیسہ، اس کی قسطیں ادا کرو، سود ادا کرو، پھر اس کے ذریعے سے مکان بناؤ، چیزیں خریدو، باقی سارے کام کرو۔ اور اگر کوئی ملک یہ کام نہ کرے، اپنے مسائل میں رہتے ہوئے اپنی قوم کے مسائل حل کرے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، تو اس کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیبیا نے کیا کام کیا تھا؟ اپنا تیل بیچ کر اپنے وسائل سے اپنی قوم کو ترقی، بجلی فری، مکان فری، ہاں جی، تمام سہولیات فری، کوئی قرضہ نہیں لیا، بلکہ افریقن کرنسی کو معیار مان کر اپنا ایک مستقل افریقن مالیاتی ڈھانچہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد ہے جی، یہ دہشت گرد ہے، یعنی جو اپنے قومی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اور جو بدماش قرضے لے کر پھر رہے ہیں، آج لیبیا تباہ و برباد کر کے وہاں اپنے ایجنٹوں اور قبائلی وار لارڈز کے ذریعے سے جو کمپنیاں قرضے دے رہی ہیں، اسلحہ بیچا جا رہا ہے، عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، وہ قرضے کا پیسہ IMF نے دیا ہے۔ عراق، اگر صدام اپنے قومی وسائل سے اپنے ملک کی قومی خدمت کا نظام بناتا ہے، وہ بکھرے ہوئے قبائل عراق کے جو شریف مکہ کے بیٹے کے زمانے میں سامراج نے بکھیر دیے، جنگ عظیم اول اور دوم میں جن کو تتر بتر کر دیا، صدام ان تمام قبائل کو جمع کر کے عراق کی اجتماعیت قائم کرتا ہے، اس کی قومی شناخت بناتا ہے، اپنے وسائل اکٹھے کرتا ہے، قرضہ لینے سے انکار کرتا ہے، تو لائے کے گردن زنی ہے، وجہ سیدھے راستے سے روک دیا۔ آج ایران انقلاب لانے کے بعد 40 سال میں اپنا تیل بیچ کر اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سستی چیزیں مہیا کرتا ہے، اپنا اسلحہ بناتا ہے، اپنی توانائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی امریکہ بدماش کو، اسرائیل بدماش کو، دنیا بھر کے اور 6 بدماش ملکوں کو ایٹم بم بنانے کی اجازت ہے، ایران کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ملکوں نے قرضوں سے بنایا ہے۔ امریکہ نے روتھ شیلڈ سے قرضہ لیا ہے جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنا ہے، روس نے، چین نے، پاکستان نے قرضے کی بنیاد پر بنایا ہے نا، اس کا سود ادا کیا جا رہا ہے نا۔ ایران وہ ایٹم بم بنانا بھی نہیں چاہتا، فتویٰ موجود ہے اس کے لیڈر کا، لیکن جھوٹا الزام، اور وہ اپنے قومی وسائل سے وہ سستی ترین چیزیں جو دنیا بھر میں عالمی سرمایہ داری نظام 2 پیسے کی چیز 2000 کی بیچتا ہے، وہ اپنے عوام کو سستی ترین مہیا کر رہا ہے، تو بڑا پیٹ میں مرور اڑ رہا ہے سرمایہ داری نظام کا کہ کیوں ہمارے سے قرضہ کیوں نہیں لیا، سودی نظام کیوں نہیں قائم کیا۔ یصدون عن سبیل اللہ، یعنی اپنا ملک اپنے وسائل سے ملک بننا چاہتا ہے۔ اچھا، جنگ بدماش امریکہ کی لیبیا کے خلاف، عراق کے خلاف، کویت کے حوالے سے، اور سارا تاوان جنگ کس کے ذمے؟ خلیجی ملکوں، سعودی عرب نے بھرا۔ سعودی عرب مقروض بن گیا، 7 سال تک عراق ایران جنگ کے نتیجے میں سعودی عرب کی معیشت مقروض ہو گئی، اپنا تیل امریکہ کو گروی رکھ کر اس اسلحے کے پیسے دیے گئے۔ اب چند سال سے اگر کچھ بچت سعودی عرب کو ہو رہی ہے تو اب جو رہی صحیح کسر تھی اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے میدان میں، تو خلیجی ملکوں کو غلام رکھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر۔ آپ کا ملک کیوں 80 سال سے ترقی نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنے قومی خزانے اور وسائل سے اپنے ریاستی نظام کو مضبوط بنا لیتا ہے، توانائی کا صحیح استعمال کر لیتا ہے، اپنے وسائل سے خود استفادہ کر کے اپنی قومی طاقت بنا لیتا ہے، تو قرضوں سے جان چھڑا لے گا IMF سے۔ آج IMF کی بدماشی دیکھیے کہ 248 روپے میں آپ کو تیل مل رہا ہے تمام تر اخراجات کرنے کے بعد۔
تمام ٹیکسز ادا کرنے کے بعد، اور قیمت 458 روپے مقرر کی گئی ہے IMF کے کہنے پر۔ عجیب بات ہے کہ جنگ زدہ ملک تیل کی قیمت نہیں بڑھا رہا، اشیاء کی قیمت نہیں بڑھا رہا۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی چیزیں لے جاؤ، جنگ کے بعد پیسے دے دو، چیزیں سستی کر دی۔ یہ قوم کی اجتماعیت ہے، یہ اس سسٹم کی برکات ہے کہ جو دین اسلام کے اصول پر کوئی ملک قومی بنیادوں پر قائم کرتا ہے، تو اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے کہ قرضہ کیوں نہیں لے، فلسطین تباہ کیا، اپنا سرمایہ لٹے لوگ لے کر پہنچ گئے کہ ہم بھی فلسطین کو دوبارہ تعمیرات بحال کرنے کے لیے اپنے پیسے سود پر چڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی وہ جو غزہ امن بورڈ کے نام سے بورڈ بنایا گیا، وہ کیا تھا کہ ہر ملک 1 ارب ڈالر دے تاکہ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہائی رائز بنیں، فلسطینیوں کو نکال باہر کیا جائے، اور اس سے جو عیاشی سے آمدن ہوگی اس میں آپ کو سود دیا جائے گا۔ یہ جو 1 ارب جو ہے اس کا سود ملنا ہے۔ جیسے عراق کی تعمیر پر، افغانستان کی تعمیرات پر قرضہ چڑھایا ہے افغانستان پر۔ تو سیدھا راستہ جو انسانیت کا ہے اس کے اندر کجی تلاش کر کے اپنے مقاصد پورے کرنا۔ بھائی آج مسئلہ بڑا سمپل سا ہے، سادہ ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب اقوام متحدہ کے تحت ہر ملک کی قومی خود مختاری، اس کو تحفظ حاصل ہے، تو کیسے ایک بدمعاش ملک اسرائیل اپنے برابر کے ایک ملک ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ کیسے ایک بدمعاش ملک امریکہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لا سکتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ملکوں کی آزادی کی حفاظت، اس کو نقصان پہنچانے والا مجرم کون ہے؟ اب اس میں عوج تلاش کر کے، ابہام پیدا کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے دماغوں میں بات ڈال دی کہ جی وہ تو شیعہ ہے، وہ تو رافضی ہے، اور ہم سنی ہے، عرب سنی ہے۔ عجیب تماشا ہے ان علماء کرام کا کہ محمد بن سلمان کے بارے میں ٹرمپ جملہ کہے تو امت مسلمہ کی توہین ہے، ہمارے لیڈر صاحب کہتے ہیں، اور ایران کا سپریم لیڈر قتل کر دیا جائے، وینزویلا کا صدر اٹھا لیا جائے، تو یہ امت مسلمہ کی توہین نہیں، یہ امت انسانیت کی توہین نہیں ہے؟ اس وقت ان کی زبانیں بولتی نہیں، سیدھے مسئلے میں الجھاؤ پیدا کر دینا۔ مسئلہ ایک مسلمان اور کافر کا ہے، اور اس کو الجھا کر مسلمانوں کے 2 فرقوں کی درمیان لڑائی کا پیدا کر دیا۔ یہ عوج ہے، تبغونہا عوجا۔ اصل بات کو گول کر دو، اس کا راستہ روک دو۔ بھائی ایران 5 نکات پیش کر رہا ہے کہ دنیا کے 193 ملکوں جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں، ان میں سے ہر ایک ملک کو قومی خود مختاری حاصل ہے، تو ایران کا یہ حق پوری دنیا تسلیم کرے۔ پہلا بنیادی نقطہ ہی ہے ان کا۔ عقل کے مطابق، منطق کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی بات تو یہ ہے۔ اب اقوام متحدہ کو بائی پاس کر کے، قوانین کو بلڈوز کر کے کسی ملک پر چڑھائی کر دینا، پہلے تو اس مسئلے کو حل کرو، پھر اگلی بات ہوگی۔ جب تم ایران کی خود مختاری کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ایران سے مذاکرات کس بات کے؟ اب اس پورے کام کو الجھا کر پروپیگنڈے کے ذریعے سے وہ تمام کام جو جنگ سے امریکہ حاصل نہیں کر سکا، وہ 15 نکات بنا کر ماشاءاللہ پاکستان مذاکرات کار کے ذمہ لگا دیا کہ یہ ایران تک پہنچا دو، کہ کم از کم
حقائق کی روشنی میں ان 15 نکات کا جائزہ تو لو کہ جو کام جنگ میں امریکہ شکست کھا کر تسلیم نہیں کروا سکا ایران سے، وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس سے منوانا چاہتے ہو؟ کس بنیاد پر؟ قرآن یہ شعور دیتا ہے کہ قرآن کے ماننے والے وہ اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ کا بنایا ہوا سیدھا راستہ ہے، عقل و منطق کا راستہ ہے، قانون کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے۔ جب بین الاقوامی معاہدات کے تحت ہر ریاست کا قومی حق محفوظ ہے تو کیا حق پہنچتا ہے اس جنگ کو شروع کرنے کا جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی؟ اس کے بعد ذیلی نکات جتنے مرضی بات کو گھما لو، یہی وہ یبغونہا عوجا ہے، کجی ہے، اور جو اس کجی کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی لعنت اللہ علی الظالمین میں شامل ہے۔ ظالم کرتے ہی ہے، بات کو گھما پھرا کر ایسی طرف لے جائیں گے کہ مظلوم کی بات ہی سمجھ میں نہ آئے کسی کو، پروپیگنڈا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کا ارتکاب کریں گے۔ ہمیشہ ظالم مظلوم کی بات کو جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے یا حقیقت تک جو پہنچنے والی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر الجھاؤ۔ تبغونہا عوجا، کتنی مثالیں دی جائیں پچھلے 300 سال کی لوٹ مار کی، اس آیت کی خلاف ورزی، اور یہ وہ آیت جس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ اور لعنت مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے 2 اثرات انسانی سوسائٹی پر پڑتے ہیں، سیاسی غلامی اور معاشی مفلسی۔ جی سیاسی غلامی، اب جتنے بھی اعلی کار ہیں، طاقتیں ہیں، وہ سب کے سب سیاسی غلامی میں مبتلا ہے، خاص طور پر جنہوں نے اعلی کار بن کر وہ جو کجی تھی اس کے لیے دلائل مہیا کیے تھے، مذہبی آیات پیش کی تھیں، احادیث پیش کی تھیں، اسلام استعمال کیا گیا تھا۔ تو آج اسلامی ملک غلام نہیں ہے سیاسی طور پر، اور معاشی بھوک و افلاس، قرضوں کی معیشت میں جکڑے میں، ذرا سا کوئی ملک بوسٹ اپ کرتا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر پابندیاں لگا کر اس کو کیا ہے بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کے ظلم میں 70 سال سے جو لوگ استعمال ہوتے رہے، پورا یورپ، آج یورپ کو آنکھیں دکھا کر ٹرمپ بےعزتی کرتا ہے، وزیر اعظم برطانیہ کی بےعزتی کرتا ہے، فرانس کے صدر کی بےعزتی کرتا ہے، جاپان کی وزیر اعظم کی۔ کیا پلے ہے؟ جو سب کے سب مقروض ہیں، IMF قرضوں کی معیشت پر چل رہا ہے۔ پوری یورپی یونین امریکہ کے آگے تل ملا رہی ہے، تمام خلیجی ملک ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے، اور خود وہ ظالم آج بھی مکافات عمل سے دوچار ہے۔ امریکہ کی معیشت جن مصنوعی بیساکھیوں پر کڑی، تو ظلم کی اساس پر زیادہ دیر تو ریاست نہیں چل سکتی، قرضوں کا جو ملبہ اس پر چڑھ رہا ہے۔ اب قرضوں کو اتارنے کے لیے، معیشت کو سنوارنے کے نام پر جو ملکوں پر غرا رہا ہے ٹرمپ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خود امریکہ کی تباہی، اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکی جا رہی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، ایک چھوٹا سا ملک اس کو شکست دوچار کر رہا ہے، اس کا پول کھول کر رکھ دیا، اس کے تمام تار و پود بکھیر دیے۔ انسانی بنیادوں پر بھی دیکھا جائے تو مظلوم ایران حق پر ڈٹا ہوا، سچائی پر ڈٹا ہوا، انسانی بنیادوں پر بھی اس کی حمایت لازمی ہے،
اور مذہب کی بنیاد پر بھی لازمی ہے۔ دین تقاضا کرتا ہے کہ مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد کرو، اور ظالم کے خلاف تمہاری رائے ہونی چاہیے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے۔ تو بڑی بنیادی بات سمجھنی ہے کہ عوج کیا ہے، عملی اور قولی، قانونی یا عدالتی، کجی کیا ہے، اس کا نام شعور ہے۔ اور دین قیم یا سبیل اللہ کیا ہے، یہ فرق اور امتیاز پیدا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سے وابستہ رہنے والے کو، اسلام سے وابستگی رکھنے والے کو اپنے گرد و پیش کے حقائق کے تناظر میں اصل بات تک پہنچنا، کیونکہ ظالم اصل بات سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ صحیح بات، صحیح مقدمات جس کی بنیاد پر ایک منطقی نتیجہ سامنے آئے، برہان، وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، تو صحیح مقدمے کو واضح کرنا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں حجت اللہ جو پیش کی ہے، قرآن کی، احادیث کی، فقہ کی، صحابہ کی، علماء ربانیین کی، وہ یہی ہے کہ جو گرد و پیش میں وہ کچھ ہو رہا ہے اس کے صحیح اور اصل مقدمات کو پیش کر کے اس کے جو عقلی اور انسانی نتائج نکلتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو کجی پیدا کر دی گئی ہے، کوتاہی پیدا کر دی گئی ہے، اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ آپ ازالۃ الخفا رمضان میں سنتے رہے ہیں، وہاں شاہ صاحب ہر بحث سے پہلے مقدمات واضح کرتے تھے۔ مقدمات کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بنیادی مقدمے ہیں جن کی بنیاد پر سبیل اللہ قائم ہے۔ اور اس میں جب کجی تلاش کر کے ادھر ادھر کی بات کر کے، کسی زمانے میں اگر شیعہ کر رہے ہیں، کسی زمانے میں کوئی امریکی کر رہا ہے، کسی زمانے میں نام نہاد سنی کر رہے ہیں، تو جو بھی کرے کسے باشد، وہ گویا کہ آخرت کا منکر ہے۔ جب عملی طور پر اس کے خلاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ جسے آخرت کا ڈر ہے وہ سچی، سیدھی، کھری، حق بات کو ضرور سامنے رکھے گا۔ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر نہ ہو، آخرت کا فکر نہ ہو، اور صرف دنیا ہی مقصد ہو، تو پھر یہ ساری کجیاں قبول کر لیتا ہے، اس منافقت کو، اس کوتاہی کو، اس ابہام کو، اس مخمصے کو، اس الباس کو۔ اور اللہ پاک نے کہا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ایسا نہیں کرو کہ حق کو باطل میں ملا کر مکس کر کے تمہیں کوئی پروپیگنڈے کا شکار بنا لے اور تم اس کے اندر بھول جاؤ۔ اور حق بات پہچانو اور اسے چھپاؤ نہیں کہ حق یہ ہے۔ تو باشعور اجتماعیت جو امام شاہ ولی اللہ اور دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ حق و باطل کے درمیان الباس، کجی، ادھر ادھر کی ٹیڑھ میڑھ، ابہام و مخمصے سے نکال کر دو ٹوک اور صاف سیدھی جو بنیادی حقائق پر مبنی ہے اس تک رسائی۔ اور نہ صرف ذہنی، فکری اور قولی طور پر، بلکہ اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی اجتماعیت سے بھی اس بنیادی حقیقت کو سمجھ کر آگے بڑھنا، گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لینا، سبیل اللہ کا تعین کرنا، اور اس سبیل اللہ سے روکنے والے، کجی پیدا کرنے والوں کو سمجھنا، ظالموں کا فہم شروع حاصل کرنا، یہ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں میں چاہتا ہے۔ آج ہمارا قرآن حکیم سے سچا تعلق ہو جائے تو ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، حق اور جو کجی تلاش کرنے والے ہیں ان کے درمیان فرق کرنا بہت آسان ہو جائے۔ یہ ذوق بنانا، یہ خلق بنانا، یہ اپنے اندر مہارت پیدا کرنا، یہ عمل اور ملکہ پیدا کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے۔ ولی اللہ جماعت کا بنیادی پیغام یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم،
شعور نصیب فرمائے اور حقائق کا ادراک کرنے اور اس میں کی جانے والی انحرافات اور اعوجاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔